حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ مالک گناہگار ہے اور اپنے کفر پر قائم ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور زرار نے مالک کو وہاں سے لے جا کر خود حکم کی تعمیل کی اور مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کی نوجوان بیوی بیوہ بن گئی، لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ اسی رات حضرت خالد بن ولید نے اس سے شادی کر لی اور اپنے شوہر سے جدائی کا سوگ منانے ہی کو تھی کہ وہ دوبارہ دلہن بن گئی، لیکن اس بار اللہ کی تلوار کی۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا سے نکاح کے ارادے کا اعلان کیا تو بعض مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، بعض تو یہ قیاس آرائی بھی کرنے لگے کہ شاید مالک فی الحقیقت کافر نہیں تھا بلکہ دین اسلام کی طرف پلٹ آیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کا حکم اس غرض سے دیا کہ وہ لیلا کو خود اپنے لیے حاصل کر سکے۔ بالخصوص ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بلند مرتبہ صحابی تھے، خالد کے ساتھ نکاح کے خلاف احتجاج کیا، لیکن چند نپے تلے الفاظ کے ساتھ خالد نے انہیں اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ ابو قتادہ نے اپنی سبکی محسوس کی اور خالد کو خود سر ٹھہرایا۔ اس طرح خفا ہو کر وہ اگلے روز اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے سر پر دوڑاتے ہوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ دارالخلافہ پہنچ کر وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مالک بن نویرہ مسلمان تھا اور خالد نے اسے محض اس لیے قتل کیا کہ وہ خوبصورت لیلا سے شادی کر سکیں۔ یہ ابو قتادہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر شکایت کی تھی کہ خالد نے بنو خزیمہ کو ان کے ہتھیار ڈال دینے کے باوجود بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ان کی خالد سے ناخوشی نئی نہ تھی۔ بہرکیف ابو قتادہ سے مل کر حضرت ابو بکر خوش نہ ہوئے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ اپنے سالار کی اجازت کے بغیر فوج کو چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ فوراً اپنے معین فرض پر واپس جاؤ، خلیفہ نے حکم دیا اور ابو قتادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بدحال لوٹ آئے، لیکن ان کے جانے سے پیشتر ہی ان کی باتیں سارے مدینے میں پھیل چکی تھیں۔ ان کی خبر حضرت عمر کو ملی تو اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فوراً حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ آپ نے فوج کی قیادت ایسے شخص کو سونپی ہے، انہوں نے کہا، جو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور آدمیوں کو زندہ جلاتا ہے۔ ابو بکر متاثر نہ ہوئے، ان کے پاس اس کی واضح شہادت موجود تھی کہ مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر زکوٰۃ اور محصول کی رقم بانٹ دی تھی، بعد میں سجاح کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا۔ مالک کے ارتداد میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ جہاں تک آدمیوں کو زندہ جلانے کا تعلق تھا، خلیفہ نے خود ہی حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو زندہ جلانے والے مرتدین کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ خالد نے کسی اور کو نہیں جلایا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عمر نے کہا کہ خالد کی تلوار ظلم پر اتر آئی ہے، اسے بیڑیاں پہنا کر وطن واپس لانا چاہیے، اس آدمی کو برخاست کر دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ ان دو عظیم آدمیوں کے درمیان دیرینہ رنجش ہے۔ اے عمر، انہوں نے سختی سے جواب دیا، خالد پر اپنی زبان مت چلاؤ، اس کی تلوار کو میں نیام میں نہیں ڈالوں گا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ اب خالد بالعموم سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلانے لگے تھے۔ القصہ بات یہ ہے کہ مالک بن نویرہ مارا گیا اور لیلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بن گئی۔ آگے چل کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شادی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔